پھر یہ ہے کہ اس موقع پر صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ مدد بھی کرنی چاہیے، ہمدردی اور تعاون کرنا چاہیے، ان کی کوئی خدمت، ان کی کوئی ضرورت، ان کا کوئی کام، اور صرف اسی دن نہیں بلکہ بعد میں بھی اگر وہ مستحق ہے تو مالی مدد کریں، اگر ان کو کسی اور چیز کی، مثلاً بعض اوقات باہر کے ملک میں اگر شوہر فوت ہو جائے تو بچیاں بالکل اکیلی رہ جاتی ہیں، ان کی عدت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، لینا ہے، یا بعض اوقات پراپرٹی کے ایسے کام ہو جاتے ہیں، کئی قانونی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ان سب مواقع پر بیوہ کی خاص طور پر مدد کرنا اور اس کے کام آنا یا کوئی بھی ہو وہ بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 دن تک کچھ نہ کہا۔ 3 دن بعد آپ جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا۔ گھر والوں کو کہا میرے دونوں بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، آپ کے کزن کے بیٹے تھے نا، اس لیے بھتیجے کا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، یعنی کہ ان کے بیٹے کہتے ہیں جعفر کے۔ ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلانے کے لیے حکم دیا، اس نے آ کر ہمارے سر مونڈے۔ اب یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کرنے کا کام کروایا ان کہ بچوں کے بال ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر فرمایا ان میں سے محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ، عبداللہ سیرت و صورت میں میرے مشابہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ تو یہ تعزیت کا طریقہ دیکھ رہے ہیں آپ، دعا کر رہے ہیں آپ، صرف اس کے لیے نہیں جو چلا گیا، ان کے لیے بھی جو پیچھے ہیں اور ان کی ضرورت کے مطابق۔ اتنی دیر میں ہماری والدہ بھی آ گئی اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں ان پر فخر و فخر کا اندیشہ ہے، تم ڈرتی ہو کہ اب جعفر کے بعد ان کا خیال کون کرے گا؟ میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں۔ یہ ہے نا کرنے کا کام، ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ان کے بچے اگر پڑھنے کی عمر میں ہیں، کسی ان کے بچے کو اسپانسر کر دیں کہ ایک بچے کی تعلیم کا میں خرچہ اٹھا لوں گی، کسی کے راشن کا انتظام کر دیں، یتیم بیوہ ان سب کی خبرگیری کرنے والے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، ان کا قرض اتار دیں۔ تو ضرورت دیکھیں کہ کیا ہے اور کون ہے۔ اسی طرح صرف یہ نہیں کہ اگر عورت بیوہ ہوگی تو اسی کے پیچھے سارے پڑ جائیں اور بچے بےچارے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، نہ انہوں نے کھایا نہ پیا نہ کچھ۔ باقی لوگ اگر بیوہ کے ساتھ لگے ہوئے تو آپ بچوں کے ساتھ لگ جائیں، ان کو اٹھائیں، کھلائیں، پلائیں، نہلائیں، دھلائیں، ان کو کہیں بھیج دیں، کوئی ان کی دلجوئی کا اہتمام کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ نہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کے کہ ہائے بیچارہ اب اس کا بنے گا کیا، پہاڑ جیسی عمر کٹے گی کیسے۔ اللہ ہے نا جس کی مخلوق ہے وہ، اور رازق بھی اللہ ہی ہے۔ پھر اسی طرح کھانا بھجوانا، جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بھجوانا مسنون ہے، رشتہ دار یا پڑوسی اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ حضرت جعفر شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ بلا شبہ انہیں ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے، یعنی انہیں کھانے کا ہوش نہیں، پکانے کا ہوش نہیں، تو ان کو کھانا بھیجا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں میت کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا یہ کام پسند کرتا ہوں کہ جس دن فوتگی ہو اس ایک دن اور اگلی رات کا کھانا اہل میت کے لیے تیار کریں، یعنی اس ایک دن رات کا۔ یہ سنت بھی ہے اور اچھا کام بھی ہے۔ ہم سے پہلے بھی یہ لوگ کام کرتے رہے اور بعد والے بھی کرتے رہیں گے، لیکن اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں یا مسافروں کے لیے کسی ضیافت کا اہتمام نہ کریں۔ جیسے وہ بتا رہی ہے نا کہ اب تو ہال بک کرائے جاتے ہیں کیونکہ گھر چھوٹے ہیں، اور پھر اس میں کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جو لواحقین ہیں وہ اپنے اثاثے بیچ کے ان کھانوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کھانوں پہ پھر ہمارا نفس آگے آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی میٹھا بھی اور نمکین بھی اور چاول بھی اور دہی بھی اور چٹنی بھی اور چائے بھی ہو اور فلاں بھی اور فلاں بھی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر مینیو کتنا کاسٹ کرتا ہے اور وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نوحہ کا حصہ سمجھتے تھے، جس سے منع کیا گیا۔ کون سی 2 چیزیں منع ہے؟ کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا، یعنی اکٹھ کر کے بیٹھے رہنا سارا دن رات، اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا، یعنی اسی گھر میں کھانے بھی پک رہے ہیں، یہ نوحہ شمار کرتے تھے جس سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟
تو کیا نہیں کرنا تعزیت کے لیے؟ وہاں ٹک نہیں بیٹھنا، جا کے جو کرنے کا کام ہے کر کے واپس آ جانا، اپنا نمبر چھوڑ آنا، اپنی مدد آفر کر دینا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو آپ یہاں کال کر سکتے ہیں مجھے، تاکہ وہ اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق ہی معاملہ کریں. یہ نہیں کہ آپ ان کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ نہیں مجھے تو آپ کوئی کام بتائیں گے تو تبھی میں یہاں سے ہلوں گی. بھئی ان کو ہوش بھی تو آنے دیں، انہیں تو ابھی کام یاد ہی نہیں، انہیں تو ابھی صرف مرنے والا یاد ہے، وہ تو آہستہ آہستہ یاد آئیں گے. تو اپنا کانٹیکٹ نمبر، کوئی کارڈ، کوئی بھی چیز چھوڑ کے آ سکتے ہیں، یہ لکھ کر کہ اینی ٹائم آئی ایم اویلیبل اف یو آر. اگر نہیں تو مت جھوٹ لکھیں، مت لکھیں اینی ٹائم. آپ ان کو اسپیسیفکلی بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مثلاً کسی قسم کی کوئی لیگل ہیلپ چاہیے قانونی معاملات میں تو میں حاضر ہوں. اپنا فیلڈ آف انٹرسٹ بتا دیں کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی مدد چاہیے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو یہ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کھانا پکا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کھانا نہ پکا سکتے ہو، آپ ان کو کوئی اور تعلیم کا کام ان کے لیے کر سکتے ہو، یا ان کے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو، یا کسی بھی قسم کی جو حقیقی مدد آپ اپنے حالات کو دیکھ کر آفر کر سکے وہ کریں. جذباتی فیصلے مت کریں کہ ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں بعض اوقات، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے نبھانا بھی ہوگا. پھر اسی طرح تعزیت ایک بار، ضرورت پڑنے پہ آپ دوبارہ جائیں ورنہ نہیں. مثلا کوئی شخص بالکل اکیلا ہے اور اس کو روزانہ آپ کو رات کو سلانے کی یا کسی بھی طرح کی مدد چاہیے تو وہ آپ کر لیں. بعض اوقات بہن بھائی اس طرح کام آتے ہیں کہ بزرگ کپل کہیں رہتا ہے، میاں یا بیوی فوت ہو گئی ہے، وہ ایک اکیلا ہے، تو کوئی بچہ یا کوئی بہن بھائی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست وہاں جا کر ان کو کمپنی دے. جب تک عورت کی عدت ہے یا مرد کے لیے کوئی ضرورت ہے تو ان کوئی بھائی باپ کوئی نہ کوئی جا سکتا ہے. پھر تلبینہ سے غم میں کمی. ام المومنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی، پھر چلی جاتی اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگ ہی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی. تلبینہ حریرہ، آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے، اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے. پھر سرید، شوربے میں روٹی کو ٹکڑے ڈال کے پکانا، بنا کر تلبینہ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. پھر فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے. اس سے ایک بڑی عجیب بات پتہ چلتی ہے، بڑی کام کی بات، کہ بعض اوقات کھانا بھی انسان کے غم اور ڈپریشن یا تکلیف کو دور کرتا ہے. اسی لیے بعض لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ کھاتے جاتے اور موٹے ہو جاتے ہیں اس سے. تو دیکھا حضرت عائشہ کی حدیث سے تلبینہ کے ذریعے غم کے دور ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو رائٹ فوڈ جو ہے وہ انسان کے نہ صرف یہ کہ جسمانی بھوک ختم کرتی ہے بلکہ روحانی مسائل کا بھی حل ہوتی ہے. تعزیت کی مدت 3 دن ہے، لیکن اگر 3 دن گزر جائیں اور آپ نہ پہنچ سکیں یا خط نہ لکھ سکیں تو سہولت کے مطابق بھی آپ مدد کے لیے جا سکتے، تعزیت کے لیے جا سکتے، لیکن اس کے لیے پھر باقاعدہ کسی سے ٹائم لینا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی وقت بھی آپ دوسرے کے گھر میں جا گھسیں. اسی طرح تعزیت کتنی بار کرنی چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر عید پہ تعزیت کے لیے پہنچ جائیں یا ہر جمعرات پہ جائیں یا ہر 40ویں پہ یا برسی منانا شروع کر دیں اور وہ سلسلہ کبھی زندگی بھر ختم ہی نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. تعزیت کتنی بار کرنی چاہیے؟ ایک بار. اگر ضرورت ہو تو 1 سے زیادہ بار آپ اس گھر میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر انہیں آپ کی ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں تو نہیں. اس موقع پر ہر جمعرات کو جانا درست نہیں. 40 دن بعد پھر چل پڑنا درست نہیں. سال بعد پھر جانا، مخصوص ایام میں جانا درست نہیں. 40 دن تک روز جانا درست نہیں. اس کے گھر میں ٹک کے ہی بیٹھ جانا درست نہیں، الا یہ کہ اس کو ضرورت ہو آپ کی، وہ خود اصرار کرے پھر اور بات ہے. اسی طرح تعزیت کا پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے جس میں خط، فون، ٹیلی گرام، ٹیلیکس، ای میل یا کوئی بھی اور طریقہ. پھر مقام تعزیت. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ موتا پر زید بن حارثہ اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ گئے کہ رنج آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوتا تھا. یعنی کھڑا ہو انسان تو بیٹھ جائے. آپ نے جب خبر سنی اور آپ کا دل ایک تکلیف میں آیا تو آپ وہیں پر بیٹھ گئے. اور صحابہ کرام بھی غم کی حالت میں آپ کے آس پاس آ کر بیٹھ گئے. لیکن کسی مخصوص جگہ، کسی گھر، میدان، قبرستان وغیرہ میں شامیانہ ڈلوا کے یا مسجد میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا غیر مسنون ہے. کیا غیر مسنون ہے؟ شامیانے لگا کے کسی کے گھر یا
مسجد یا کسی میدان یا کھلے پلاٹ یا سڑکوں پہ ٹریفک بلاک کر کے یا پھر کو ہال بک کرا کے تعزیت کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ درست نہیں. بس لوگ آتے جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد چلتے جائیں، کیونکہ اس طرح مستقل بیٹھنے سے بھی گھر والے نہ آرام پاتے ہیں اور ان کا غم تازہ رہتا ہے. انسان کو خود بھی جا کے اپنے کسب و معاش میں لگ جانا چاہیے اور گھر والوں کو بھی اپنے کام کاج پہ لگنے دینا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں وہ وہیں پر ہی تعزیت کر لیں، پھر واپس گھر آ کے نہ بیٹھ جائیں. آخری حصہ کیا ہے کسی میت کے حق کا؟ جنازے کے ساتھ جانا، اس کو اچھی طرح دفنانا، اور پھر گھر آ کر قریبی رشتہ دار تو بیٹھے رہیں اگر بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن دور کے جو ہے وہ آئیں اور چلتے جائیں. حضرت عائشہ کس کے لیے تلبینہ پکانے کو کہتی؟ جو صرف گھر کے قریبی لوگ جو اس گھر میں رہتے ہیں. امام نووی فرماتے ہیں تعزیت کی خاطر بیٹھنے کو امام شافعی اور دیگر بہت سارے اہل علم ناپسند فرماتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تعزیت کی خاطر کسی خاص شکل میں بیٹھنا منع ہے، یعنی گول دائرہ بنا کے یا کوئی مخصوص قسم کی ہیئت بنا کے. مثلا میت کے متعلقین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جو تعزیت کرنا چاہے ان کے پاس پہنچ جائے. ان کی رائے ہے کہ متعلقین میت کو اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے، یعنی گھر والے بھی نہ بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی اٹھ کے اپنے کام کاج کریں. جو ان سے ملے تعزیت کر لے. تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کے اجتماع کی کراہت میں کوئی فرق نہیں کہ مردوں کا اجتماع نہ ہو اور عورتوں کا ہو، یا عورتوں کا نہ ہو اور مردوں کا، دونوں کے لیے ہی کوئی پسندیدہ چیز نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ پھر جا کے آپ دیکھیں کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق وہاں رکے اور پھر جلد واپس. اب ہوتا کیا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، پھر اسی سے نئی ایجاد ایک نکالنی پڑی. وہ کیا ہے؟ گٹلیاں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اور پھر مجبوراً وہاں لوگوں کو بٹھا دینا کہ اتنے سپارے کر کے جاؤ. نہ خود کام کرنا نہ دوسروں کو کرنے دینا. جب اتنی دیر بیٹھیں گے نہیں تو بدعات کو تو خود ہی کلا کما ہو جائے گا. پھر اسی طرح بعض تعزیت کے کام جیسے کچھ دنوں کو مخصوص کر لینا اور اس کے لیے باقاعدہ دعوت نامے چھپوانا، اخبار میں لکھنا، اشتہار لگوانا اور لوگوں کا آتے چلے جانا، اور میت کے پسندیدہ کھانے پکانا یا فروٹ وغیرہ لا کے رکھنا اور قرضہ اٹھا کے ایسے سارے کام کرنا، یہ سب بدعت میں آتا ہے. پھر رسم فاتحہ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا وہاں جا کے کہ چلے سب دعا کرتے ہیں، یعنی تعزیت کی ایک مخصوص شکل بنا لینا. اور اس میں دعا تو نہیں، عام طور پر لوگ سورۃ فاتحہ، اخلاص اور درود شریف پڑھ کر میت کو ثواب بخشتے ہیں. کوئی طریقہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں. پھر تعزیت کے لیے آنے والوں کی جو مصروفیات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ کوئی چادریں بچھانے لگتا ہے، کوئی گٹلیاں لاتا ہے، کوئی یاسین اور سپارے لا رہا ہوتا ہے، کوئی پھر بخور جلاتا ہے وہاں، کوئی اور پھر ساتھ کچھ مصری وغیرہ کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، کوئی گلاب چھڑکنا شروع کر دیتا ہے. ایک عجیب بہار آ جاتی ہے اس گھر میں، یہ تعزیت ہو رہی ہے. ہاں، ایک چیز جس کی سنت سے اجازت ملتی ہے یا سنت طریقہ پتہ چلتا ہے وہ ہے تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست کرنا. تعلیم اس موقع پر ایجوکیٹ کرنا. اور وہ کیا ہے کہ موقع کی مناسبت سے جان نکلنے اور قبر وغیرہ کا تذکرہ کرنا. تو اس تعلیم کا جواز کیا ہے؟ ایک طویل روایت ہے، براء بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری کے جنازے میں نکلے. ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے. اتنی سنجیدگی تھی اس محفل میں، کوئی سیاست پہ تبصرہ نہیں کر رہا تھا بیٹھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے. پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو، اور 3 مرتبہ ایسا فرمایا. پھر فرمایا کہ مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہو کر سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے. وہ تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر سرہانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس طیبہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل نکل. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر فرشتے اس کو فوراً پلک جھپکنے کی دیر میں کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تفصیلی حدیث ہے جس سے پہلے بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. اس کو ہم الگ سے بھی ایک کاغذ کے اوپر پرنٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ
پھر اس وقت اگر کتاب نہیں یا یہ حدیث کہیں سے مل نہیں رہی تو سہولت کے لیے آپ ایسے موقع پر لے جا سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو اس موقع پر آخرت کی یاد دلائی، کیونکہ وہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں لوگ اس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا اب مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس سے آگے کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ایک بہت ہی تبلیغ کا بہترین موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بھرپور. اور اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا درس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، کیا کہیں گے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرائی ہے، ہم اس موقع پر آخرت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ موقع کی مناسبت سے آپ صبر کی تلقین کی احادیث بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر لوگ ریسیپٹیو ہوں تو رسموں پر بھی ساتھ ساتھ بات کر سکتے ہیں. پہلے ایک اچھی بات سنائیں، پھر اس کے بعد ساتھ ہی کہیں. یہ نہیں کہ اکٹھی کر کے آ کہ میں جی آج کا میرا ٹاپک ہے بدعت اور میں آپ کو بدعت سے منع کرنے آئی ہوں. وہ وقت لوگوں کے اندر بدعت سننے کا نہیں ہے. وہ اس وقت ٹھیک ہے ہمیں ذکر کرنا چاہیے مگر حکمت کے ساتھ. ایک طرف آپ ان کو آخرت کی بات بتائیں، دوسری طرف ساتھ ہی ذکر کریں کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. پھر حدیث سنائیں، پھر اپنی بات بتائیں، پھر تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ان کو صرف پتھر ہی کھانے کو کہے کہ نگلو اور ہضم کرو تو وہ نہیں کر پائیں گے. یعنی یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات کوئی سننا نہیں چاہتا، کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، تو کیا کریں؟ پھر وہاں اب نہ بیٹھے ایسے ہنگامے، کچھ بھی نہیں پڑھے. وہ پڑھنے کا ٹائم تھوڑی ہے، گھر والے بھی کچھ نہیں پڑھے. دیکھیں جو روٹین میں روز ذکر کرتے ہیں وہی ذکر ہوگا. ہمیں کسی حدیث سے گھر والوں کو کوئی خاص مخصوص ذکر اس وقت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پتا چلتا. آپ میت کی بخشش کی دعا دے دیں، آپ کوئی اور ذکر کا کارڈ دے دیں، وہ یہ پڑھ لیں، کچھ بھی. یعنی کہ ذکر سے چونکہ عمومی طور پر دل کو تسلی ہوتی ہے، انسان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ یہ کہہ کے آپ گھر والوں کو بتا سکتے کہ اس وقت آپ رنج و غم کی دعائیں پڑھیں یا کچھ اور پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میرا جینا مرنا کتاب آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کریں، چھوٹے پیمفلٹ دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ صرف اس ایک حدیث کو صحیح طور پر پڑھ کر سنانا جانتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کی پریکٹس کر لیں، اس کی ریڈنگ کریں. ایک دفعہ ریڈنگ کرنے سے ریڈنگ بھی نہیں آتی، تو آپ لاؤڈلی اس کو پڑھ کے آپس میں دیکھیں اور پھر ایسے موقع پر پڑھ کر سنائیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اب تو ماشاءاللہ بہت لوگوں میں اویئرنس آتی جا رہی ہے، وہ ایسے موقع پر ضرور کچھ نہ کچھ درس و تدریس کا اہتمام کر لیتے ہیں. لیکن پہلے یا بعض گھروں میں ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ خود یا آپ کی کوئی ساتھی لوگوں کو یہ ریکویسٹ کر لے کہ پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، آپ کو ایک دعا سکھاتے ہیں یا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں، یا آئیے ہم مل بیٹھ کر اپنے موت کا یاد دہانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر وہی بات ہے کہ یہاں کو ہارڈ اینڈ فاسٹ چیز آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، یہ الفاظ بولیں، یہ کوئی ایسا ریچول نہیں ہے. حکمت کے تقاضے کے تحت جو مناسب لگے لوگوں کو خاموش کرائے، بٹھا دیں. اگر 2-4 لوگ بھی بیٹھ جائیں تو ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے. جب آپ کی آواز بلند ہوگی تو دوسرے بھی آہستہ آہستہ چپ ہونے لگے. کیا اس موقع پر جیسے ابھی نماز کے دوران بھی میں آوازیں سن رہی تھی کچھ پیچھے، ظاہر جن لوگوں کو نہیں پڑھنی ہوتی وہ پھر اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یہ لحاظ کم ہی لوگ رکھتے ہیں کہ حکمت کے خلاف ہے نا، پتہ ہے آگے نماز ہو رہی ہے اور خود عقل مندی سے انسان کو موقع کی مناسبت سے عمل کرنا چاہیے. لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی، اور اگر ضروری بات ہے تو آہستہ آواز میں کرے یا پھر باہر جا کے کرے. لیکن بہت سے لوگ جب ایسی مجلس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ انسٹرکشن دینے لگتے، چپ ہو جائیے، بیٹھ جائیے، ایسی ایسی آوازیں نکالتے ہیں. یہ سب حکمت کے خلاف ہے. اس میں کیا ہے، آپ اپنا کام شروع کر دیں اور اگر لوگوں کو سننا ہوگا تو آپ کو سن لیں گے. صبر کے ساتھ چلتے جائیں. پہلے ایک لائن چپ ہوگی، پھر دوسری ہوگی، پھر تیسری ہوگی، پھر چوتھی ہوگی، پھر سارے ہو جائیں گے. پھر بھی کچھ لوگ نہیں چپ ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پر کرانا پڑے گا، لوگ خود چپ کرا لیں گے. وہ کہتے چپ کرو چپ کرو، دیکھو سنو کیا کہہ رہے ہیں. فائدے مند کون سی بالکل، تو وہ لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں گھر والے. جی ہاں. اور ایسے کئی دفعہ بہت ہی اچھا رہا ہے، میں نے خود بھی کیا کہ آپ اس وقت بیٹھ جائیں کہ اب دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے، ثواب کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسنون ہے، تو وہ بات بتاتے بتاتے آپ کئی کچھ بتا سکتے ہیں. تو ایک لسٹ بنائیے کہ اس وقت کے ٹاپکس کیا ہو سکتے ہیں. مثلا یتیم ہو گئے ہیں بچے
لوگ یتیموں کے حقوق پہ کوئی بات نہیں کرتے، اس پہ ایجوکیٹ کیجیے. قرض نہیں اتارتے لوگ، قرض کے ٹاپک پہ بات کیجیے. اسی طرح قبر میں کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کر دیجیے. موت کی کیفیات کیا ہیں اس کا تذکرہ کر دیجیے. بخشش کی دعا کو ایکسپلین کر دیجیے. لیکن پہلے سینس کیجیے کہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے. کچھ لوگ پہلے ہی صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں صبر کا ٹاپک کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ یہ پتا کریں کہ گھر والوں کے حالات کیا ہیں، کون سا موضوع ہونا چاہیے. یہ آپ خود اپنے طور پہ ہر ٹاپک تیار کر کے رکھیں، پورا مٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن وہاں جا کے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے. کوئی لگا بندھا رٹا درس نہیں آپ دے سکیں گے. پلان کر کے درس نہ کریں. بس جو لوگ آ گئے ہیں، اب میت اٹھ نہیں رہی مثلا، وہ ٹائم ہے تھوڑا سا، تو لحد تیار نہیں ہوئی، قبر تیار نہیں ہے، میت گھر سے نہیں گئی اور لوگ بیٹھے ہیں فالتو باتیں کر رہے، شور ہنگامہ کر رہے. اس وقت بجائے اس کے کہ فضول باتیں کریں، اس قسم کی گفتگو کریں. اور اس کے لیے بھی یہی دلیل ہوگی کہ لحد تیار نہیں تھی تو آپ نے بات فرمائی. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کیا ہے، جنازہ بھی نہیں اٹھ رہا، لوگ بیٹھے یا بدعت کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کچھ ایجوکیٹ کر لیں. جیسے کئی دفعہ بالکل ماحول نہیں ہوتا نا، تو ایسے میں بھی ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ دعا میں کروا دیتی ہوں. میں نے دیکھا ہے اس میں دعا شروع کرنے سے پہلے یہی حدیث اور پھر کرنے کے دعا کام. کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونے کے بعد کی ہے نا، تو جس وقت میت کو لے جایا جائے اور دفن ہو رہی ہے اس وقت تو کرنی چاہیے، لیکن ہر وقت نہ کریں. اس کے ساتھ ہی نا کچھ کرنے کے کام، اور یہ ساتھ ساتھ بس اسی کے ساتھ ایک، کیونکہ کئی دفعہ بالکل ماحول نہیں ہوتا کہ وہ لوگ آپ کو درس کے دعا یاد کرا دیں نا ان کو جی کہ چلے میت کی بخشش. جیسے انہوں نے بات کی نا، اس وقت اگر یہ ایک جملہ بولے، اس وقت میت کو دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کو اگر دعا نہیں آتی تو میں آپ کو سکھا دیتی ہوں. سب کو ایک ایک کاغذ دیں اور اس کو کہلوانا شروع کر دیں تاکہ انہیں لفظ پڑھنے بھی آ جائیں، پھر اس کا ترجمہ کر کے ہلکا سا بتا دیں. جی جیسے استاذہ اس میں دلیل ہے دعا کی، جو میں نے دیکھا تھا کہ وہ حضرت ام سلمہ کے جب شوہر فوت ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا سکھائی تھی، بالکل سکھائی بھی تھی اور کی بھی تھی ان کے لیے. لیکن یہ جو ایک رسم کے طور پہ تھے نا، جی دعا کرو، سب ختم پڑھو، فاتحہ پڑھو، اور وہ صورتیں پڑھ کے بس کر دیتے اور دعا اس میں بھی نہیں کہتے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے نا، دعا کرنا یا بتانا تعزیت کے طور پر وہ تو ٹھیک ہے، آپ دعا سکھائیں، یہی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو ایک ریچول نہیں بنانے. پھر اسی طرح بعض اوقات تعزیت ہم بذریعہ ڈاک، خط لکھ کے یا ای میل کر کے بھی کرتے ہیں. اس کے لیے یہ سیدنا معاذ کے لیے خط لکھا گیا، طبرانی کی روایت لکھی ہے مگر اس کی اوتھینٹسٹی ابھی تک پتہ نہیں چل سکی. بہرحال الفاظ اچھے ہیں تو اس لیے اس قسم کا خط آپ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ روایت ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل کا ایک بیٹا وفات پا گیا تو صحابہ کی طرف سے انہیں یہ تعزیتی خط لکھا گیا جو نمونے کے طور پر سب کے لیے مفید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط معاذ بن جبل کے نام ہے. آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کا شکر اور اس کی حمد و تعریف ہم سب پر واجب، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کریں. اما بعد، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور صبر دے اور ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق بخشے. ہماری اپنی جانیں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ عز و جل کی خوشگوار نعمتیں ہیں. یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں اور ایک مقرر وقت تک ہم ان سے مسرت اور خوشی دیے جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں جسے اللہ ہی جانتا ہے ان کے فوائد سے روک لیے جاتے ہیں. اس نے نعمتوں کے ملنے پر ہمارے لیے شکر اور آزمائشوں پر صبر لازم کر دیا ہے. بس آپ کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشگوار عطیات اور رکھی ہوئی نعمتوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے رشک اور خوشی کی صورت میں نفع مند کیا اور بہت بڑے اجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا. بہت بڑے اجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا. اب یہ اجر و ثواب دعا، رحمت اور ہدایت کی صورت میں ہے. یہ سب اللہ سے چاہتے ہوئے صبر کیجیے، یعنی ثواب، دعا، رحمت اور ہدایت، کیونکہ وہ نا جو کہیں گے انا للہ تو ان کے لیے سب کچھ ہے. اور آپ کا جزا فضا کرنا کہیں ثواب کو ضائع نہ کر دے. جان رکھیے بے صبری اور اضطراب نہ کسی کو واپس لوٹا سکتا ہے نہ اس سے غم دور ہو سکتا ہے. جو حادثہ ہو گیا وہ تو مقدر میں ہونا ہی تھا. تو اچھے الفاظ ہیں، آپ ان میں تبدیلی کر کے اپنے لیے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں. اب یہ کہ اس موقع پر بعض بدعات بہت کثرت سے ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عقیدے کی کمزوری، علم کی کمی، غلط رہنمائی. لوگ ان بدعات کو، رسومات کو ثواب یا ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں. مثلا بعض بدعات کا کچھ تذکرہ یہاں کیا جائے گا کہ روح سے متعلق کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں. مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والی کی روح 40 روز تک گھر آتی، اس لیے وہ 40 راتیں اپنے گھر میں روشنی جلا کے رکھتے ہیں. بے وجہ کی بجلی کا بل زیادہ ہوگا اور
تیل زیادہ جلے گا تو اس پہ خرچ ہو جائے گا مال. اسی ضعیف عقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے لیے 7 پھل 7 خشک میوے مٹھائیاں وغیرہ قبر پہ لے جا کے تقسیم کی جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دین میں. مرنے کے بعد روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا اور گھر والوں کو مسلسل 40 روز تک بہترین اور مرغن کھانا پکا کر اسے بھجوانا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ گھر ہی کے اندر یتیم بچے اور لوگ ہوتے ہیں. پھر ایک بہت اہم رسم جو ہمارے یہاں بہت ضروری سمجھی جاتی ہے وہ 40واں ہے، یہ جس کو چیلم بھی کہتے ہیں. یہ دن وفات سے 40 روز بعد باقاعدہ منایا جاتا ہے. لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اشتہار لگوائے جاتے ہیں، بعضوں کا شادی ہال بک کرائے جاتے ہیں، اور اس موقع پر گزشتہ 40 دنوں میں جو بھی قرآن پاک مولوی صاحب نے پڑھا یا رشتہ داروں نے پڑھا یا دوست احباب نے پڑھا وہ میت کو بخشا جاتا ہے، تحفہ بھیجا جاتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. پھر گٹلیوں پہ پڑھنے کا سلسلہ، سوئم جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہر جمعرات کو ریوائیو کیا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے.